جناب محسن کراعتی بہت پائے کی شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور وہ اپنی اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے میں اس راستے پر آیا۔ ایک دفعہ وہ پاکستان میں تشریف لائے، جہاں پر قرآنی ہی محفل تھی، قرآنی محفل کے اندر انہیں دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے، اور اہل سنت کا مجمع، وہابیوں کا مجمع اور اس طرح سے مخلوط مجمع تھا۔ وہاں پر جناب آغا محسن کراعتی نے یہ کہا کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے اپنا مذہب حقہ، مذہب شیعہ کو ثابت کرتا ہوں قرآن سے 1 منٹ کے اندر، فقط 1 منٹ کے اندر قرآن سے 3 دلیلیں میں پیش کرتا ہوں، ان کے ذریعے سے اپنے مذہب کو ثابت کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنا مذہب قرآن سے ثابت کرے میرے سامنے، تو میں اپنا شیعہ مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد میں وہ واقعہ جس کے اندر انہوں نے مذہب شیعہ کو 3 دلیلوں سے وہابیوں کے سامنے اور اہل سنت و برادران کے محفل کے اندر، پاکستان کے اندر یہ ثابت کیا، اور وہ سارے منہ کھول کر دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ہم قرآن کی طرف منقلب ہوئے، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ یہ قرآن کی طرف مائل ہوئے، تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے دادا بزرگوار جو تھے رضا خان پہلوی کے دور میں تھے، وہ قرآن کی طرف مائل ہوئے، انہوں نے قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی محفلیں رکھتے وہاں پر قرآن کو پیش کیا جاتا، اور اس کے بعد ان کو یہ کام کرنے کی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ان کا انس بہت زیادہ ہے، اور قرآن کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دادا کے زمانے میں ان کے خاندان کا نام کراعتی پڑ گیا۔ اس کے بعد ان کے دادا کی راہ و روش کو کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے آگے جاری رکھا، اور اس طرح سے وہ بھی لوگوں کو قرآن پڑھاتے، لوگوں کے گھروں میں جو سسٹم ان کا جاری تھا، جاتے ان کے چھوٹی چھوٹی محفلیں رکھتے، وہاں پر قرآن کے احکامات اور قرآن کی تفسیر اور جو اس طرح سے وہاں پہ رائج تھا وہ اس طرح سے بیان فرماتے، اور ان کے والد بزرگوار کو لوگ استاد قراءت کے نام سے بلاتے تھے، وہ مشہور ہو گئے کہ یہ قراءت کے استاد ہیں، استاد قراءت۔ اور اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار بازار کے ان افراد میں سے تھے، کاروباری لوگ تھے، بازار میں ان کی دکان تھی، دکاندار تھے، کہتے ہیں کہ ان افراد میں سے تھے، بازار والوں میں سے، جنہوں نے 40 سال کے اندر پہلے وقت پر ہی جیسے ہی اذان کی آواز آتی فوراً اپنی دکان کو بند کر کے مسجد میں حاضر ہوتے اور اول وقت پر نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بدلے میں، اس قرآن کی خدمت کے بدلے میں ان کو کیا نصیب ہوتا تھا؟ سکون قلب۔ مطمئن تھے میرے والد بزرگوار، ہمیشہ سکون قلب کی حالت میں رہتے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک ہی جو پریشانی لاحق رہتی تھی، ایک ہی پریشانی ہوتی تھی، اور وہ تھی کہ 40 سال کی عمر میں ان کے ہاں کوئی فرزند نہیں تھا، کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا۔ آخر خداوند متعال نے انہیں توفیق عطا فرمائی، اور جس طرح سے وہ خدا کی خدمت کر رہے تھے، قرآن کی خدمت کر رہے تھے، شاید کہ اسی کے اجر میں پروردگار نے انہیں اپنے گھر بلایا، خانہ کعبہ کی زیارت انہیں نصیب ہوئی، حج پر گئے، تو کہتے ہیں کہ میں حج پر جب گیا تو وہاں کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر خداوند متعال سے اس طرح سے خداوند متعال کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، تو نے خود فرمایا ہے، آپ کا یہ فرمان مبارک ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا۔ تو کہا کہ جب تو میری سنتا ہے، مجھے جواب دے گا، تو میں ایک ہی خواہش کا اظہار کرتا ہوں، مجھے ایک فرزند عطا فرما، ایسا فرزند جو تیرے قرآن کی اور تیرے دین کی خدمت کرے۔ اور خداوند متعال نے وہ دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد میری ولادت ہوئی، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، اور جب میں کچھ بڑا ہوا، کچھ سمجھنے کی عمر میں پہنچا، تو میرے والد بزرگوار مجھے بہت کہتے تھے، اصرار کرتے تھے کہ جائیں مدرسے میں اور مدرسے کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ جس مقصد کے لیے جو دعا کی تھی میں اس کو آپ پورا کر سکیں۔ لیکن میرا دل نہیں کرتا تھا، میں کتراتا رہتا تھا، مدارس نہیں جاتا تھا، مدرسے نہیں جاتا تھا۔ آخر بہت ان کے اصرار کے بعد 14 سال کی عمر میں پھر مدرسے میں داخلہ لیا اور مدرسے کی تعلیم کو شروع کیا، اور وہاں پر ایک تفسیر کے درس میں موجود تھا، اور اس درس کی وجہ سے میرا دل منقلب ہوا، اور میں نے وہاں سے ارادہ کیا کہ میں قرآن کی خدمت کروں گا، قرآن کو سمجھوں گا اور قرآن پڑھوں گا اور قرآن باقیوں تک پہنچاؤں گا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور اس وقت ایران کے بہت بڑے علماء کے اندر جناب محسن کراعتی کا شمار ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو وہ اس مقام پر جب پاکستان میں ان کو دعوت دی گئی اور ایک ایسا ماحول سجایا گیا جو قرآن کے حوالے سے تھا، تو وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے اپنے مذہب حقہ کو ثابت کیا کہ کس وجہ سے میں شیعہ ہوں، کیا دلیل ہے میرے شیعہ ہونے کی۔ تو 3 دلیلیں پیش کی۔ سب سے پہلی دلیل، اور کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی
कुरान से अपना मज़हब को साबित करे, दलील पेश करे, तो मैं अपना मज़हब छोड़ कर उनका मज़हब कबूल करूँगा। पहली दलील क्या दी? कहा देखिए हम अहले बैत की पैरवी करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी करते हैं, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि खुदावंद मुतआल ने अहले बैत को पाक व पाकीज़ा खल्क़ किया है। खुदावंद मुतआल इनसे पाकीज़ा, इनको पाकीज़ा रखा हुआ है। खुदावंद मुतआल चाहता है कि ये पाक व पाकीज़ा रहें। कहा कि आप जिन 4 आइम्मा की पैरवी करते हैं, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा, ये जो 4 आइम्मा हैं, आपके इन जिनकी आप पैरवी करते हैं उनके बारे में कुरान में कोई आयत है तो बताइए, उनके बारे में कोई पाकीज़गी के बारे में कोई आयत है तो बताइए। दूसरी दलील क्या है हमारे पास? कहा कि हमारे पास दूसरी दलील ये है कि हमारा मज़हब हक़ पर है और मज़हब हक़ के पैरोकार हैं। वो ये है कि इमाम कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि शुहदा, उनकी फजीलत तमाम इंसानों पर है, शहीद सबसे बढ़कर है। शहीद का मकाम बाकी लोगों के साथ मुकायसा करने के काबिल नहीं है। हमारे जितने भी आइम्मा हैं वो सारे के सारे इमाम शहीद हुए हैं। आपके इमाम में से कौन से शहीद हुए हैं? किसी एक इमाम का नाम बताएं जो आपका शहीद हुआ हो। और तीसरी दलील कि कुरान करीम खुद फरमाता है अस्साबिकून अस्साबिकून, जो पहले हैं उनका मकाम भी पहले है, कि हमारे आइम्मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिला फासला मौजूद हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में मौजूद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में मौजूद हैं। हमारे आइम्मा खुद रसूल के बाद फ़ौरन बग़ैर किसी फासले के हमारे आइम्मा मौजूद हैं। आपके आइम्मा कितने 100 साल के बाद शुरू हो रहे हैं। तो ये 3 दलीलें हैं हमारे पास। हमारे आइम्मा के बारे में कुरान करीम फरमा रहा है, अहले बैत के बारे में फरमा रहा है कि हमने इनको पाक व पाकीज़ा रखा है। दूसरा, हमारे तमाम के तमाम आइम्मा शहीद हैं। और तीसरा ये कि कुरान फरमाता है अस्साबिकून अस्साबिकून, कि जो पहले हैं उनका मकाम भी पहले है, जो ईमान लाने में पहले हैं उनका मकाम भी पहले है। तो हमारे आइम्मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे। तो ये 1 मिनट के अंदर 3 दलाइल देकर उन्होंने अपने मज़हब हक़ की दफ़ा किया और मज़हब हक़ को साबित किया। और वो